لیکن آج میں تھوڑی سی کسر نکال لوں گا، اس لیے کہ اب تک آپ لوگوں کو میں نے الظاہر 1 گھنٹے سے پہلے ہی فارغ کیا، تو اگر آج تھوڑا سا وقت میں لے لوں تو اتنا تو حق بن جاتا ہے 10 دن کے اندر۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اور وہ دوسری چیز ابلیس نے کہی، شیطان نے کہی، اے نبی اللہ، جس وقت کوئی آدمی غصے کی حالت میں ہوتا ہے، جس وقت کوئی آدمی غضب کی حالت میں ہوتا ہے، غصے کی حالت میں ہوتا ہے، تو وہ میرے ہاتھ میں کھلونے کی مانند ہوتا ہے، جو گناہ چاہوں اس سے کروا لوں۔ بس یہ غصہ وہ چیز ہے کہ اسے ہمیں سمجھنا ہے، مذاق نہیں عزیزو۔ یہ غصہ ہے کہ جو بڑے بڑے قتل کروا دیتا ہے۔ میرے پاس تو بہت ساری مثالیں ہیں آپ کے اپنے ملک میں اندر، اگر آپ ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں، ورنہ پاکستان کے اندر، دوسرے ممالک کے اندر قتل کے پیچھے کیا ہے؟ غصہ ہے۔ بڑے بڑے واقعات میرے پاس ہیں، بڑے ہوش ربا قسم کے واقعات میرے پاس ہیں اسی زمانے کے، لیکن ان کے وقت بہت زیادہ ہو جائے گا۔ دوسرے الفاظ میں اگر میں کہوں کہ اس غصے کی وجہ سے آفس گوئنگ پرسن، ایک آدمی 45-50 سال کے پیٹھے والا کہ جس کا کام ہے صبح آفس جائے اور شام کو سر جھکا کے گھر میں آ جائے، اپنے گھر والوں کو، سنیے گا مجھے تو پڑھتے ہوئے بھی عجیب سا لگ رہا ہے، اپنے گھر والوں کو پہلے گلا گھوٹ کے مارا، جس میں ماں شامل ہے، جس میں بیوی شامل ہے، جس میں بچے شامل ہیں، اور پھر باقاعدہ عیسائی کے پاس جو بگدہ ہوتا ہے اس سے ان کے اعضاء کے ٹکڑے ٹکڑے کیے۔ پاکستان کے اندر ہوا تھا یہ واقعہ۔ کبیر احمد بصیر، مجھے نام بھی ابھی تک نام یاد ہے اس کا، اتنا ہوش ربا واقعہ تھا یہ۔ ہم افسوس کرتے ہیں، حیران ہوتے ہیں، ارے اتنا شریف آدمی نہیں بھائی۔ اس کا جواب کیا تھا جب اس سے پوچھا گیا کہ ہوا کیا؟ کہا روزانہ کے جو جھگڑے تھے، کبھی ماں جھگڑ رہی ہے میری بیوی سے، کبھی میری بیوی ماں سے جھگڑ رہی ہے، میں کب تک برداشت کروں؟ اور ایک دن حیوان اسے بنا دیا۔ روایت کے اندر ہے کہ جو آدمی اکثر، سنیے گا، اکثر اس کی شہوتیں اس پر غالب آ جائے کریں۔ شہوت آئی، ایک مرتبہ گناہ کر دیا، شہوت آئی وہ حرام سائٹ دیکھ لی، شہوت آئی وہ حرام نگاہ ڈال لی۔ جس کی شہوت اکثر اس پر غالب ہو اور جس کا غصہ اکثر اس پہ غالب ہو، غصہ آیا منہ سے جو آیا بک دیا، غصہ آیا جو کہنا تھا کہہ دیا، بیوی کو کہا، بچوں کو کہا، دوستوں کو کہا۔ امام فرماتے ہیں کہ وہ حیوانیت کے دائرے کے بالکل قریب ہے۔ انسان ہے لیکن وہ حیوانیت کے دائرے کے بالکل قریب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حیوان کا بھی کام یہ ہے، اس پر جب شہوت چڑھتی ہے اپنی شہوت اتار دیتا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں۔ غصہ آتا ہے تو ایک کسی کو کاٹ لیتا ہے، کسی کو پھاڑ دیتا ہے۔ امام فرماتے ہیں جس کی شہوت پر اس طرح سے سلسلہ ہو کہ کوئی کنٹرول نہ ہو، شہوت طاری ہو، اکثر غالب ہو، اور وہ گناہ کر دیتا ہے۔ غصہ آئے کوئی کنٹرول نہیں ہے، بلکہ روایت میں تو یہ آیا ہے کہ جس پر اکثر غصہ طاری ہوتا ہے اور وہ غصے کو کنٹرول نہیں کرتا، اطمینان رکھو اس کی موت بہت نزدیک ہے۔ یہ غصہ اس کو قبر کے اندر لے کر چلا جائے گا۔ امام علی فرماتے ہیں، یاد رکھو ابتداؤہ جنون، غصے کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ پاگل پن ہوتا ہے، وانتہاؤہ یا آخرہ الندم، اور اس کا جو آخر جو ہوتا ہے نا، اینڈ جو ہوتا ہے غصے کا، وہ شرمندگی ہوتی ہے۔ ابتدا پاگل پن اور انتہا شرمندگی۔ اور ایک اور مقام پہ فرمایا، اور اگر کسی کو بیجا غصہ کرنے کے بعد شرمندگی نہ ہو تو مجھے ڈر ہے، خوف ہے کہ وہ عنقریب پاگل ہونے والا ہے۔ احد ارکان الکفر، کفر کے جو ستون ہیں، جن ستونوں پر وہ کفر کی بلڈنگ کھڑی ہے، کفر کے ستونوں میں سے ایک ستون یہ غصہ، تو انتہائی غضبناک، انتہائی خطرناک چیز ہے۔ میری ریکویسٹ ہے خدارا، وہ بچیاں کہ جن کی ابھی شادی ہونے والی، وہ لڑکے کہ وہ ابھی شادی کرنے والے ہیں،
اگر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر غصہ ہے جس کو وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے، وہ دیکھ رہی ہے بچی کہ میرے اندر غصہ ہے کہ جس کو میں کنٹرول نہیں کر پاتی، آ جاتا ہے غصہ، سب سے پہلے تو میڈیکل ٹریٹمنٹ، جا کے دیکھے کہ کہیں بلڈ پریشر کا مسئلہ تو نہیں ہے، کچھ اور مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی اور نفسیاتی پریشانی تو نہیں ہے، اس کو دیکھے، اس کا علاج کروائے، وہ ایک الگ بات۔ اور اگر ایسا نہیں ہے اور غصہ آ رہا ہے، اچھا چڑانا آدمی کا بس موڈ آف ہو جانا، یہ تھوڑا موٹا اگر ہو جاتا ہے، یہ وہ غضب نہیں ہے جو بہت خطرناک ہے، اس کو بھی اوائڈ کریں۔ لیکن جس غضب کی میں بات کر رہا ہوں کہ جس کو معصومین فرماتے ہیں کہ غضب جو ہے وہ شیطان کے ذریعے سے آتا ہے، شیطان حلول کر جاتا ہے انسان کے جسم کے اندر، اور چونکہ شیطان جو ہے وہ آگ کا بنا ہوا ہے، لہذا غصے میں تم دیکھو کہ انسان کی آنکھیں جو ہیں انگارہ ہو جاتی ہیں، لہذا تم دیکھو غصے میں انسان کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ تو میری گزارش ہے ان بچیوں سے، ان بچوں سے، کہ شادی کرنے جا رہے ہیں تو اس غصے کے اوپر بیوٹیشن کورسز اور ساری چیزیں، اور میں مثلا اپنے آپ کو اور خوبصورت کر لوں، لڑکا جو ہے اپنے آپ کو اور اسمارٹ کر رہا ہے، اچھی بات ہے، یہ بھی میں منع نہیں کر رہا بھائی، لڑکی کو بھی اپنا بناؤ سنگھار کرنا ہے، لڑکی کو بھی بہرحال صاف ستھرا ہوگی لڑکی کے پاس جانا ہے۔ اب یہ باتیں ایسی ہیں کہ ممبر سے کرنے کی نہیں ہے، ورنہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہماری بیویاں بڑی خوبصورت رہیں، گندے میلے بدبودار، منہ سے بدبو آ رہی ہے، پیواڑی بنے ہوئے ہیں، کھچا کھچ پان کھا رہے ہیں اور زوجہ کے پاس جا رہے ہیں، اس کا حق نہیں ہے۔ یہ میں نے بہت نازک بات کہی ہے بھائی، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو پریشانیاں لے کر آتی ہیں گھر کے اندر، خیال رکھیں ان باتوں کا، اس کا بھی حق ہے، اس کا بھی رائٹ ہے۔ خیر، تو جس طریقے سے وہ بہت ساری بیوٹیشنز اور بہت ساری خوبصورتیاں کہ صاحب یہ کیا جائے وہ کیا جائے، کس طرح سے رنگ اور گورا ہو جائے، اچھی بات ہے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس صفت کو، غصے کی صفت کو، اور سب سے اہم یہ ہے کہ شادی سے پہلے کیا، ہمیشہ، لیکن خاص طور پر شادی سے پہلے جو میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نمازی بنے۔ وہ لڑکی چاہتی ہے کہ گھر میں برکت آئے، نمازی بنے۔ وہ لڑکا چاہتا ہے میرے گھر میں برکت آئے، نمازی بنے۔ نمازی نہیں بنیں گے، نحوستیں آتی جائیں گی، اس ملا کے پاس گئے تعویذ، اس جنتری میں گئے جا کے، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ چھوڑ دیجئے، میرا موضوع ختم ہو جائے گا، یعنی کہیں اور چلا جائے گا۔ درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو اگر آپ متوجہ ہو گئے ہیں غصے کی جانب کہ غصہ کتنی بری چیز ہے، کہ ایک واقعہ میں سنا دوں، اس کے بعد پھر میں جاؤں گا اس جانب کے۔ دیکھیے، بیماری کا جو علاج ہوتا ہے اس کے 3 سٹیپ ہوتے ہیں نا۔ پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس بیماری کے خطرے سے آگاہ ہوں کہ کیا کر بیٹھے گی میرے ساتھ، اور اس کے بعد جب آپ اس کے خطرے سے آگاہ ہو گئے تو پھر آپ دیکھیں اس کا روٹ کاز کیا ہے، اس کی جڑ کیا ہے، علت کیا ہے، اور جب علت سمجھ میں آ گئی آدھا علاج تو ویسے ہی ہو گیا۔ پھر جو تھوڑی بہت دوائیاں ان کو استعمال کریں، انشاءاللہ بحق محمد و آل محمد ہر بیماری سے، چاہے جسم کی بیماری ہو چاہے روحانی بیماری ہو، خدا مجھے بھی اور خدا آپ کو بھی محفوظ رکھے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔